کیا امام ابن جوزی کی کتاب کی روشنی میں یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یعنی امت میں دو اقوال ہیں نا یزید پہ لعنت کرنے کے حوالے سے. ایک تو ابن جوزی وغیرہ ہیں، یہ تو اس پہ لعنت کو جائز سمجھتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لیجیے. ایک تیسرا فرقہ ایران سعودیہ ٹسل میں پیدا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں آپ اس کو رحمت اللہ لے کے، تو ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. ابن جوزی تو ظاہر قائل ہیں. میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت کا موقف ٹھیک ہے، احمد بریلوی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں، جو کرتا ہے اسے روکتے نہیں ہیں. یہ آپٹیمل ہے. وہی بات ہے نا، ایک علمی اختلاف ہے نا، دونوں طرف رائے موجود ہے نا. سورہ محمد کے اندر آیا کہ جو زمین میں ناحق قتل کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اس نے تو ناحق کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے، تو ملعون تو ہے نا. یہ میں لعنت نہیں بھیج رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ خود لعنت زدہ ہوا ہے. جیسے جھوٹے کو میں لعنتی نہیں کہوں گا، لیکن میں اگر مجھے پوچھے کہ یہ جھوٹا ہے تو میں کہوں گا یہ ملعون ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی اس پہ جھوٹ بولنے کی. لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے کہ قرآن میں ظالموں پہ اللہ کی لعنت. تو ظالم تو تھا. بھیجنے والے معاملے میں یہ ہے چونکہ کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. آپ ان کی برائی کا ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے، باقی ان کو بائی نیم مینشن کر کے، بائی نیم، جب تک آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا یا کروایا ان پہ اللہ کی لعنت. تو کسی کو غصہ نہیں چڑھنا چاہیے. جو کہتے ہیں یزید نے نہیں کرایا تو انہوں وٹ کے پیندا ہے کہ یزید نو لعنت نہیں پہنچ رہی، انہوں پتہ ہے ساڈے پہ انہوں لعنت پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جرنل تو بات کریں گے ہم. یہ تو قرآن میں آیا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت، تو ہم تو کریں گے لعنت جو ظالم ہے، جنہوں نے ظلم کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی کسی کو ناحق قتل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. بخاری مسلم میں، صحیح مسلم میں جو مدینہ کا چیپٹر ہے اس میں ہے کہ جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا اہل مدینہ کو ڈرایا یا دھمکایا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو نبی علیہ السلام بھی فرما کے گئے. تو مدینے میں اور کیا بدعت ہوگی کہ واقعہ ہررا ہوا. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ 1 اور 2 ہے یزید کے 3 برے کرتوت اور اس کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے سارے قائد قرآن و سنت کے عین مطابق تھے، اور ان کی کتاب التوحید سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کتاب التوحید بہت اچھی کتاب ہے. اور یہ جو احمد بریلوی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے نا کہ یہ تقویۃ الایمان اس کتاب کا ترجمہ ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. میں آج بھی بریلویوں کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تقویۃ الایمان رکھیں، وہ گستاخانہ کتاب ہے. اچھی چیزیں بھی ہیں، گستاخانہ بھی ہیں. اچھی چیزیں یہ ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ انہوں نے یزید کو جدھر بھی لکھا ہے یزید پلید لکھا ہے، اور امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں اہل حدیثوں سے کہوں گا کہ ہاں جی آپ اپنے ابا جی کی بات مانو نا. اور نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ابن عباس کو خواب میں آئے ہیں نا، مسند احمد میں حدیث ہے، تو حضور کا دل غمگین ہے حسین کی وجہ سے جنت میں بھی. یہ اچھی بات ہے. اور باقی یہ جس قسم کی وہ گستاخانہ باتیں ہیں، مثلا 71B میں نے بتا دی ہیں. تو یہ کتاب التوحید جو کتاب ہے وہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ نہیں ہے. جھوٹ نہ بولیں، 2 الگ کتابیں. اعلیٰ حضرت نے شعر کہا وہ شہید لیلہ نجد تھا. لیلہ نجد کا انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو، اور اسماعیل دہلوی کو کہا وہ شہید ہوا ہے لیلہ نجد کی محبت میں. اس قسم کے یہ شعر و شاعری میں تو آپ پتہ نا کہاں تک بات چلی جاتی. کتاب التوحید بیسٹ ایور بک جو میں نے پڑھی ہے، کیونکہ وہ بڑے اچھے اسلوب میں لکھی گئی. بلکہ میں آپ کو ایک ٹروتھ بھی ریویل کروں، میں نے ریسرچ پیپر اسی سٹائل میں لکھے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر بناتے ہیں، ان کا چیپٹر 1 یا 2 صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اکثر چیپٹر 1 صفحے کے ہیں. اوپر ہیڈنگ ہے، آیت ہے، حدیث ہے، نیچے وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ اوپر کی آیت اور حدیث سے یہ 5 رزلٹ نکلے، بس چیپٹر ختم، ٹو دی پوائنٹ. آپ پڑھیں تو صحیح کتاب التوحید لے کے. تو محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے تھے، اور ہمیں تو ان کے عقائد میں کوئی فساد اس حوالے سے نظر نہیں آیا. اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے سامنے لے کے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں جو ہے وہ روزہ شریف کو گرا دوں گا. استغفر اللہ. تو بولے یعنی آپ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ معاملہ کہ قبروں پہ جو مزار ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے. روزہ رسول کے گرانے کی بات نہیں انہوں نے کی ہے. گنبد خضرا کی بات کی ہے کہ حجرہ عائشہ شروع سے چل رہا تھا، اس کے اوپر لکڑی کا گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد رکھا. یہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں 668 ہجری میں. ایک فاطمی بادشاہ نے منت مان کے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے ایک لکڑی کا گنبد اوپر رکھ دیا ہے. اور محمد بن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ
صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا. انہوں نے سونے کے گنبد رکھنے تھے جتنے وہ امیر لوگ تھے, اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو نبی اسلام سے بھی پہلے کی ہے, قبل از مسیح کی ہے. ڈوم آف دا رانگلی انہوں نے بنایا, ڈوم آف دا راک, جو نبی اسلام کے معراج پہ جانے والا پتھر کے اوپر وہ جو گولڈن ڈوم جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھ رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں, مسجد اقصی وہ نہیں ہے. جنہوں نے وہ سونے کا یعنی اس کے سٹائل کا رکھا ہے, وہ سونے کا بنا کے ادھر نہیں رکھ سکتے تھے. ان کو پتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی اسلام فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. 650 سال بعد ایک کام ہوا ہے, اور محمد بن وہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی گستاخی کی گئی ہے میں ایک گنبد اتروا دوں گا. تو یہ آپ اس کی یہ ٹرانسلیشن کریں گے کہ روزہ رسول گرا دوں گا. لعنت ہے آپ لوگوں کے اس جھوٹے عقیدے کے اوپر. اور یہ تو اتنے ظالم ہیں, جھوٹے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں نا, میرے بارے میں ایسی باتیں لوگ کر دیتے. یعنی میں 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, جیسے ہی میں نے کتاب و سنت کا مرض اختیار کیا ہے تو بریلوی علماء کے تقریریں کر رہے ہیں یہ قادیانی ہے, کہتے ہیں اس کے نام میں مرزا آتا ہے. تو سر جب 31 سال تک جب میں بریلوی تھا, میرے نام میں مرزا تھا, میرے ابو جی کے نام میں مرزا تھا, اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا کہ میں قادیانی ہوں؟ ہاں اس لیے کہ میں سبز پگڑی باندھتا تھا. اب آپ کے مسلک کو چھوڑا تو آپ نے میرے پہ قادیانیت کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ تو بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ تو کوئی بھی گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں. سر جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی ہونے کی گالی دے دی جائے اور اس بیچارے کو اپنے باپ کی قبر پہ لگی ہوئی تختی کی فوٹو فیس بک پہ چڑھانی پڑ جائے ڈر کے مارے کہ میری جان چھوڑ دیں, کہیں میرے اوپر ہی نہ آ کے کوئی بندہ چڑھ جائے, وہاں پہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ جب آپ کو قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مار دو انہوں. یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو لوگ سر کہا نہیں کھاندے, لوگوں کو پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور چلے بریلویوں نے میرے ساتھ کیا, دیوبندیوں نے چوتھے ملے کیا, یا انہوں نے سینکڑوں پمفلٹ بانٹے, ایک طرف غلام احمد قادیانی کی تصویر, ایک طرف میری لگا کے کہ یہ قادیانی ہے. میں پھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں سر, قادیانیوں کی جائز اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, بس. اب ہماری اکیڈمی کی پالیسی ذرا اسٹرکٹ ہے, میں اسی پہ جملہ, ورنہ میں پہلے جس طرح بولتا تھا نا لا کے ہاتھ پڑھا دینا ہوتا تھا, میں انہیں اس تے اکتفا کرنا, ٹھیک ہے نا. اسی اپنے نام دا کلمہ نہیں کدے پڑھایا. ہن کنے کنے پڑھائے نے, وہ میرا پرانا جہا لیکچر ہے 2012-13 دا, مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. مکمل ہو گیا ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ آج ان ٹائم کوسچنز ایڈریس ہو گئے, اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ مکمل ہوئے ہیں. ابھی تو کافی سارے کوسچن ابرار بھائی کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو جی آپ سوال بتا دیں. آپ ڈاکٹر صاحب کیا تھا سوال آپ کا؟